میرے بزرگوں میری گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ شیطان شیطان آپ کہہ رہے ہیں میں یار آیا ڈی جے کھاتا ہوں میں بابے نے بالکل نہیں مانتا اللہ دی ذات سب کو دینے ہیں بابے بالکل ہی کچھ نہیں دے سکتے سانو کہ مرنے سے پہلے ہم مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں یار آیا ڈی جے کھاتا ہوں میں بابے نے بالکل نہیں مانتا اللہ دی ذات سب کو دینے ہیں بابے بالکل ہی کچھ نہیں دے سکتے سانو ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਲਈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ آپ یہ بتائیں آپ بابو کو مانتے ہیں؟ نہیں میں نہیں مانتا جس کا کوئی بابا نہیں ہے نا جو بابو کو نہیں مانتا تو پھر اس کا شیطان بابا ہے. کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور آخر میں بس آجزانہ طور پہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ یہ بتائیں آپ بابو کو مانتے ہیں؟ نہیں میں نہیں مانتا ڈاکٹر شفیق احمد ناز لاہور سے یعنی اردو لنگوسٹک جانے دیکھیں انہوں نے ایڈنگ بنائی کتابوں کا خدا بابوں کی محبت میں گرفتار تھا کب سے احادیث پڑھی میں نے جو قرآن پہ کیا غور یہ راز کھلا مجھ پہ بہت جستجو کے بعد بابوں کا خدا اور کتابوں کا خدا اور بڑی پرفیکٹ انہوں نے ربائی لکھ دی ہے جناب اور یہ کہہ رہے ہیں بڈھے ویلے منو ہی پتہ لگا ہے انجینئر صاحب کی ویڈیو سن کے کہ کتابوں سننے کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور جس کا کوئی بابا نہیں ہے نا جو بابو کو نہیں مانتا تو پھر اس کا شیطان بابا ہے. یہ کہتے ہیں بزرگ بہت کام کرتے ہیں بزرگ اڑ لینے رہے اے سائبیریا بزرگ اڑ کے جا کے دس سکتے ہیں سر آلموسٹ آپ سمجھ لیں 8-10 ہزار کلومیٹر کا سفر بغیر ریفیولنگ کے یہ پرندے کرتے ہیں اور سوتے بھی عوام میں نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں یہاں کے لینڈ کرتے ہیں. یہ تو بوئنگ 747 کو بھی ریفیولنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو کہتے ہیں بزرگ میں کہنا اللہ تعالیٰ نے پرندے بنائے نے انہوں نے برابر نہیں کوئی ہو سکتا. تو بزرگ کہتے ہیں دیکھیں نہیں وہ موبائل دور سن سکتا ہے بزرگ کیوں نہیں سن سکتے ادھر میں جواب دیتا ہے اللہ سے بولتا ہوں ویسے تو ضرورت ہی نہیں ہے بزرگوں کو سن کے دسن ستے ہو نا بزرگ تے انہوں نے ماں بہن دی گال نہیں کڈنی ٹھیک ہے گال نہیں کڈنی بس ستے ہو خراٹے لینے انہوں نے کوئی گال کر دینی ہے پھر بعد انہوں پوچھنا سنی جائے تو اگر نہیں سن رہے تو مرنے تو بعد بھی انہوں نے سننا اس طرح تو دوروں بھی نہیں سننا ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں دیکھیں ایک عام آپ گورے کی بنائی ہوئی چیز سب یہ وہ کہانیاں جذباتی. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ ایک چڑیا افضل ہے یا ایک عام مسلمان مومن کہتے ہیں مومن مسلمان تو چڑیا تو اڑ سکتی ہے تو آپ بزرگ تو اڑے نہیں سکیں گے آپ کا کوئی برید ہی اڑ کے بتا دے. کوئی چھوٹا سا پیر آیا ہوا ہے آج کل اس کا نام ہی میرا خیال ہے چھوٹا پیر کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے تو وہ جو بچہ ہے اس نے بھی وہ تقریر رٹ لی بس یہ بچے اسی طرح کے ہیں اس سے زیادہ شیاطین بچے ہم ہوا کرتے تھے جب ہمارے استاد ہمیں قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات دیا کرتے تھے کیونکہ وہ بھی کیا دن تھے ہم بھی ایک جن تھے آج ہم دیو ہیں جنوں کے بھی پیو ہیں ہم بھی بریلوی رہے 31 سال تک. یہ ساری شیطنت یہ سارے غلیظ عقیدے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو ایکسپلائٹ کر کے شرکی عقیدے امت کو سکھانا اور پھر اسے رنگ یہ دینا کہ جو ان عقیدوں کو نہیں مانے گا وہ گستاخ رسول ہوگا. تو جن کے بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کے اوپر ڈاکہ مارے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب جو ہے وہ شفاعت رسول کے عقیدے کو نہیں مانتے. واہ 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 پہلے اپنے گھر والوں کی خبر لو بھائی تمہارے عقیدے جو ہیں وہ گستاخانہ ہے تمہارے بزرگوں کے عقیدے گستاخانہ ہے اور آج تک تم لوگ ان کو چھاپ رہے ہو. اور یہ جو ہے نا انٹرنیشنل بابا ہے فرید الدین عطار تذکرۃ الاولیاء کتاب یہ دنیا میں جتنے قصہ کہانیاں آپ کو سننے میں ملتی ہیں نا ہاں وہ مصباحی صاحب سنا رہے ہوں الیاس قادری صاحب سنا رہے ہوں ثاقب رضا مصطفی صاحب سنا رہے ہوں یا یہ جمال الدین قادری صاحب سنا رہے ہوں یہ ساری کہانیوں کا جو انوینٹر ہے نا وہ فرید الدین عطار ہے. آج سے آلموسٹ کوئی 800 سال پہلے وہ فوت کیا ہوا 627 ہجری میں منگولوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا اور نگاہ مار کے منگولوں کو غائب نہیں کر سکا. اور آج ان منگولوں کی اولاد انجینئر محمد علی مرزا اس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مشرف کر کے ان بابوں کے اوپر مسلط کیا ہے اور یہ سارے کے سارے بابے فیل ہیں. میرا ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. بایزید بستامی کے ماننے والے یزید ابے دے منڈے والے جو یہ بکواس کرتا تھا بھونکتا تھا
کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں, یہ انکاری نہیں ہے. ابھی فتویٰ صرف مفتی منیب صاحب نے چشتی رسول کے اوپر دیا ہے. ہاں ابھی بہت سا کام باقی ہے, ان عبارتوں پہ کوئی فتوے نہیں ہے, ان کی تعویل کرتے ہیں شطحیات کے نام کے اوپر. خیر میں اس کو کافی دفعہ ٹاپک میں ڈسکس کر چکا ہوں, آج میرا وہ ٹاپک نہیں ہے. آج جو ٹاپک ہے وہ جو بغدادی صاحب ہے یا وہ جو چھوٹا پیر, اس نے چند ایک جملے ان سے رٹ کے تو بیان کیے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاتھ کوئی ایسی حدیث لگ گئی ہے بخاری اور مسلم کی کہ جس کے ذریعے ہم اپنے من گھڑت عقائد کی ترویج کر سکیں گے. تم لوگوں کا کیا لینا دینا؟ بابوں کے ماننے والے لوگ قرآن و سنت کبھی کھول کے تم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے, اور آج حدیث شفاء سنا کے ہمیں بتا رہے ہو کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں گے. اور تم تو وہ ہو کہ کہتے ہو کہ ہمیں عبد القادر جیلانی آ کے بچائیں گے. اسی بغدادی نے کہا تھا نا, چھڑ دو عبد القادر پہ گیا جائے. ہاں دوسری طرف یہی آپ کو وہ حدیث شفاء سنا رہا ہے. بھئی جس دن انبیاء کا یہ حال ہے کہ وہ نفسی نفسی کہہ رہے ہیں, تو وہاں عبد القادر جیلانی کیسے بیچ میں پڑھ سکتا ہے؟ انبیاء کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا عبد القادر جیلانی تو شاہی کوئی نہیں. کہتے بابت شاہی کوئی نہیں. جی بابت شاہی کوئی نہیں انبیاء کے مقابلے پہ. تم لوگوں نے کہا تھا نا کہ بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہو ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں, یہ کہتے تھے نا. تو میں تو بڑا ہلکا جملہ بول رہا ہوں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابت شاہی کوئی نہیں. تم لوگ تو کہتے تھے یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے بابے, صحابہ کرام کے جانوروں سے بدتر ہے. حالانکہ میں اس عقیدے کو نہیں ٹھیک مانتا کہ کسی کلمہ گو اہل قبلہ کو کتنا بھی گیا گزرا ہو کہ اسے جانوروں سے بدتر کہا جائے. لیکن یہ چونکہ کہتے تھے کہ ان کے غوث کتب ابدال صحابہ کرام کے جانوروں سے بھی بدتر ہے, بلکہ ان کے قدموں سے لگی ہوئی جو دھول ہے نا وہ بہتر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے مقابلے پہ بابت شاہی کوئی نہیں, تو کہتے ہیں گستاخی ہو گئی ہے. ان کا آپ یعنی انٹلیکچوئل لیول دیکھ لیں, ان کی کامن سینس دیکھ لیں, وہ بھی ان کے اندر موجود نہیں ہے. اچھا اس کے اندر انہوں نے کچھ جملے بولے ہیں, میں آپ کو وہ سناتا ہوں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی نقلیں اتارنے کے انداز میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے جیسے کسی کی نقل اتاری جاتی ہے. یعنی انہوں نے اللہ کو ہمارے کھاتے میں ڈالا ہے, اور بازید بستامی جو یہ کہتا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا نعوذ باللہ, اس کے ماننے والے نے نبی علیہ السلام کو اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کیا. نکلا ادھروں ہے تو اڑا کے لینا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ نقلیں اتارتے ہوئے کہتا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں. اس کو نقلیں اتارنے کے انداز میں, اور ہمیں ٹونٹ کر رہا ہے. اور وہ کہتا ہے قیامت والے دن دیکھیں سب کے سب رسول اللہ کے پاس آئیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تم نے تو بازید بستامی کے پاس جانا ہے نا, اور جو اس کے ساتھ قیامت کے دن ہونا ہے نا, ہماری تو دعا ہے تمہیں, بد دعا نہیں میں کہتا, دعا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اگر تم لوگوں نے توبہ نہ کی مرنے سے پہلے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ اس دن اللہ کی طرف منہ نہیں کریں گے. یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ نعوذ باللہ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں, وہ اپنے آپ کو یہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, حالانکہ بازید کے ماننے والے. اور جو انجینئر صاحب ہیں یا ان کے اسٹوڈنٹس ہیں یا باقی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ماننے والے ہیں, یعنی وہ اللہ کو اون نہیں کر رہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہاں یہ لوگ سفارش کے منکر ہیں, اور وہاں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہم نے تو وہاں ہی پہنچنا ہے, آپ نے جانا ہے بازید بستامی کے پاس, اور جدھر اس نے جانا ہے نا اس نے تمہیں بھی اپنے ساتھ ہی وہاں لے کے جانا ہے, نہ سو ادھروں. پھر اس نے ایک جملہ اس میں بولا, وہ کہتا ہے کہ جب یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے ہوتے ہوئے لوگ پہنچیں گے نا رسول اللہ تک, تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ نوح علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے. اور نوح علیہ السلام جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس, اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس, وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو اس نے ایک جملہ بولا ہے کہ دھیان کرنا کدھر آدم علیہ السلام بھی تھے بریلوی نہیں نے. اچھا یہ جملہ میں بولتا نا تو انہوں نے کہنا تھا انہوں نے گستاخی کر دیا, حالانکہ میں اسے گستاخی نہیں سمجھتا, یہ سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے بات کی جاتی ہے. لیکن ان کی ڈاکٹرن میں گستاخی ہے جب یہ بول رہے ہیں نا کہ بھی آدم علیہ السلام بھی بریلوی ہیں. اب میں اگر کہوں نا کہ آدم علیہ السلام بھی علمی کتابی ہیں یا صرف مسلم ہے, تو انہوں نے کہنا دیکھو جی یہ تو آدم علیہ السلام کو اپنے فرقے میں شامل کر رہا ہے. حالانکہ ہمارا تو فرقہ ہی نہیں ہے, فرقوں کی تو چندہ بک ہوتی ہے, ایک بڑا ہوتا ہے, اور فرقوں کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں باقیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, باقی سارے کافر ہم مسلمان, ہم تو چندے بھی تمہیں دیں, نمازیں تمہارے پیچھے پڑھیں, مسجد کوئی الگ نہیں بنائی, وہ گالی جو تمہارے بزرگوں کو لگتی ہے ہمیں تو نہ دو. اب اس غم کو تو میں ختم نہیں کر سکتا کہ تمہارے بزرگ یہ سارا گند کر کے گئے, ایک دوسرے کو کافر کہہ کے گئے, ایک دوسرے سے اپنی مسجدیں الگ کر کے گئے, چندہ بک الگ کر کے گئے. یہ ساری گندگی اگر میرے اندر نہیں ہے تو تمہیں اس بات کا غم کیوں نہیں جا رہا؟ مان لو کہ نہیں ہے میرے اندر وہ گندگی.
اور صرف اتنا ماننا کافی نہیں بلکہ یہ بھی کہنا پڑے گا کہ ان کے اندر یہ گندگی موجود تھی. اور پھر اینڈ پہ جب لوگ پوچھیں نا کہ انجینئر صاحب گندی مکھی ہیں, گند پہ بیٹھتے ہیں, تو آپ نے پھر کہنا کہ انجینئر صاحب کو کچھ نہ کہا کریں, یہ گند ہمارے بزرگوں کا تھا, انجینئر صاحب تو گند صاف کر رہے ہیں, انجینئر صاحب گندی مکھی نہیں ہے, گند ہمارے بزرگوں نے پھیلایا تھا, قصور انجینئر صاحب کا نہیں, قصور ہمارے بزرگوں کا ہے. اور آخری جملہ انہوں نے اس میں یہ بولا کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے نا, تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میں آج اس شخص کو جانتا ہوں جس کے ہاتھوں پر شفاعت کا دروازہ کھلے گا, تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلے جاؤ. اس پہ پتہ انہوں نے کیا بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, جیل میں نہیں ہوں گے. یعنی میرا وہ کہہ رہا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے, وہ انجینئر نہیں ہوگا. بھائی انجینئر تو بھیج ہی رسول اللہ کے پاس رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کہنا چاہیے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام بابی نہیں ہوں گے, کتابی ہوں گے, یہ کہنا چاہیے تھا تجھے. دیکھیں اب یہ اگر اس طرح کا جھوٹا الزام میرے اوپر نہ لگاتے تو ان کے بابے بھی تختہ مشق نہ بنتے. میں نے آپ کو بارہا یہ چیز کھول کر بیان کی ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اس پلیٹ فارم کی دعوت حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا, میں نے سیدھا اس کے بزرگوں کو ہاتھ ڈالنا ہے. میں نہیں چھڑ رہا کوئی بابا, چولہا تو ہڈیاں لا کے رکھ دینی ہے. ایک چیشتی رسول اللہ تو توبہ کی تھی نا, حالے تو بہت کچھ باقی ہے. ایک ایک چیز سے توبہ کرو گے انشاءاللہ تعالی. جو بریلوی عوام ہے نا, ان کو ہمارا مقدمہ کلیئر ہو جائے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں کون سی بات پبلک کے سامنے رکھ رہے ہیں, اور ان کے علماء کس طریقے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کو بگاڑ کر اپنے بابوں کی تعلیمات قرآن و سنت کے نام کے اوپر بیچ رہے ہیں, چندے کھا رہے ہیں, جائیدادیں بنا رہے ہیں, آوازیں لگا رہے ہیں مکے اور مدینے کی, لیکن سواریاں پھینک رہے ہیں بغداد شریف میں, اجمیر شریف میں, دیوبند شریف میں, بریلی شریف میں. آوازیں لگا رہے ہیں قرآن و سنت کی, لیکن تعلیمات سکھا رہے ہیں صوفیاء کی. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے غداری اتنی بڑی کی ہے کہ نام لیا ہے اللہ اور اس کے رسول کا عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور تعلیمات بالکل قرآن و سنت کے اپوزٹ پھیلائی ہیں. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ انجینئر صاحب نے آ کے جو باتیں کرنی شروع کی ہیں, اس سے تو لگ رہا ہے کہ پرانے سارے غلط تھے. جی آپ کو اب کیسے سمجھائیں کہ وہ غلط تھے؟ وہ ایک ہمارے جو مرشد پاک ہیں مصباحی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے بزرگوں کو کوئی برا کہے گا, اور دیکھیں وہ روایتیں جو ان کے بارے میں تھی وہ ہم پہ فٹ کر رہے ہیں کہ جی ایک زمانہ آئے گا لوگ جو ہے اسلاف کو برا کہیں گے. غدار ہیں یہ لوگ, یہ تو درمیانے لوگ ہیں. اسلاف میں بتاتا ہوں کون ہے. اسلاف ہے ہمارے اہل البیت علیہم السلام, صحابہ اکرام علیہم رضوان, تابعین تبع تابعین, اور اس کے بعد ائمہ محدثین. یہ ہیں ہمارے اوریجنل بابے, امام بخاری, امام مسلم, جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی. تمہارا کیا لینا دینا ان بزرگان دین کے ساتھ؟ تمہارے تو بزرگ ہی اپنے. دھوکہ دینا بند کرو. تو بھائی جو لوگ رسول اللہ کے ساتھ غداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے تو بدلہ لینا ہے. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ, اے نبی آپ کا ٹھٹا اور مذاق اڑانے والوں کے مقابلے پر ہم آپ کو کفایت کریں گے. ہاں یہ اللہ کا وعدہ تھا, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ کیسا پورا کیا. 1200 سال میں انہوں نے جتنی عزت اویل کی تھی نا, 12 سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی مٹی پلیت کر کے رکھ دی ہے. کتنی بڑی بلا ان کے اوپر چھوڑ دی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب یہ وکٹم کارڈ نہ کھیلو کہ جی ہمارے اسلاف کو برا کہہ رہے ہیں. وہ اسلاف ہے ہی نہیں ہے بھائی, وہ درمیان کے لوگ ہیں. یہ وہ اسلاف ہیں جنہوں نے صحابہ کے ساتھ, اہل البیت کے ساتھ, اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انہوں نے اپنے اسلاف کے ساتھ غداری کی ہے. ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. جو کتابوں کے غدار ہیں ان بابوں کے لیے کوئی عزت نہیں ہے. اور یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ انجینئر صاحب دیکھیں قرآن پاک میں ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہیں گے. تو آپ ذرا ان کے بابوں کے اوپر ہاتھ ہولا رکھا کریں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جن کے بابوں کو چھیڑ رہے ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے, یہ آج بابوں کے ماننے والے یہودی ہو جائیں, کرسچن ہو جائیں, ہندو ہو جائیں, ہم ان کے ساتھ اسی کے تحت ڈیل کریں گے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا مت کہو. لیکن جب تم ہمارے خدا کا نام لوگے, ہمارے نبی کا نام لوگے, تو پھر تمہاری سزا ہوگی غداری والی.
آج بھی جو UNO میں قیدیوں کے جو احکامات ہیں نا چارٹر کے اندر، جو ان کے حقوق ہیں، وہ مخالف فوج کے قیدیوں کے لیے ہیں. اپنی فوج کا کوئی شخص غداری کرے تو اس کی سزا سیدھی سیدھی قتل ہے. اس طریقے سے کافروں کے ساتھ ڈیلنگ ڈیفرنٹ ہے. ان کے لیے یہی آیت ہے، یہ کافروں کے بارے میں آیت ہے کہ لوگوں کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو. تم تو مسلمان ہونے کے دعوے دار تھے، اس کا مطلب ہے تم خود ہی کہتے ہو کہ ہم کسی دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہے، نکل جاؤ، پھر ختم ہوگی بات. لیکن اگر تم کہو کہ ہم مسلمان ہیں تو بھئی مسلمان جو ہوگا پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر غداروں کے لیے سیدنا عمر کی تلوار ہے اور انجینئر صاحب کی زبان ہے. اللہ کا شکر کرو کہ حضرت عمر نہیں ہے، ورنہ قبریں اکھڑواتے تمہارے بزرگوں کی، جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کی. سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدارا، میرا خالی کا سا برد اور نسو ادرو ہے. چلے یہ اللہ کی بات کرتے ہیں، اچھے ہی کرتے ہیں. یہ ہمیں بتانے جاتے ہیں اللہ تو آڈا تے بابے ساڈے. ایسی بھی کہنے ہیں سر، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور جب یہ غور کر لو تو ایک دفعہ جھوم کے کہنا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. شیطان شیطان آپ کہہ رہے ہیں جس کا کوئی بابا نہیں ہے، جو بابوں کا نہیں مانتا اس کا شیطان بابا ہے. آپ کا بابا شیطان ہے. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میرے بھائیو، یہ جو ہم نے بڑا سافٹ سا سلوگن دیا ہے جس کے اندر قیامت چھپی ہوئی ہے، اس میں قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے وہ کسی اور خدا کی پوجا کرتے تھے اور ہم کسی اور خدا کی کرتے ہیں. اس میں میسج یہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے بزرگوں نے اکثر اوقات ہمیں اس رب کا تعارف کروایا جس رب کی کوالٹیز ان چیزوں سے بالکل مختلف تھی جو علم وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے، کتاب اللہ اور سنت کے ذریعے ہمیں اپنا تعارف کروایا. یہ بالکل الگ ہے، ورنہ خدا تو سب کا ایک ہے. ہم مسلمان اسے اللہ کہتے ہیں، کوئی اسے بھگوان کہتا ہے، کوئی اسے خدا کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، اور کوئی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی کہتا ہے. اللہ سب کا ایک ہی ہے، الہ سب کا ایک ہی ہے. تو سنیں میرے بھائیوں، پہلی مثال آپ نے اکثر بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ جی روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. کوئی آگے جاتا ہے وہ کہتا ہے جی رات کو کھڑے ہوتے تھے، ایک ٹانگ پہ ایک قرآن پڑھتے تھے، دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دوسرا قرآن. جس نے تھوڑی لمبی چھوڑنی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی 3 قرآن روز کے. 8 قرآن والا ورژن بھی ہے. سر فضائل اعمال اٹھائیں. یہ میں یعنی کوئی زبانی کلامی باتیں نہیں کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیکسٹ بک ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے قرآن کے بعد سب سے زیادہ دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے فضائل اعمال. میں تبلیغی جماعت سے بڑی محبت کرتا ہوں، آپ کو پتا ہے. جہاں پہ علمی اختلاف ہے میں ضرور ریکارڈ کراؤں گا. مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سارا مقدمہ رکھا ہے. اور آپ کو پتا ہے تبدیلی تو آئی ہے نا، پھر کلپ دیکھا آپ نے، تبدیلی آ گئی ہے. وہ بھی مانتے ہیں، لیکن ان بیچاروں کا جتنا زور چلتا ہے اتنی بات کر سکتے ہیں. تو یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے میرے بھائی کہ ایک بزرگ تھے روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. ایک اور بزرگ کا لکھا ساتھ کہ وہ 3 قرآن روزانہ پڑھتے تھے. پھر آگے کہتے ہیں 8 قرآن بھی روزانہ پڑھتے تھے. اور پھر لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی رمضان شریف میں 61 قرآن پڑھتے تھے. 61 کی گنتی وہ کہتے ہیں ایک قرآن دن میں ایک رات میں. کتنے ہو گئے؟ 60. اور ایک تراویح بھی. ہاں جی، ایک 8 تھا. پھر تاک کرنا تھا نا انہوں نے. اب یہ لانا بات ہے جب 29 روزے ہوتے ہوں گے پھر کیا کرتے ہوں گے. تو بہرحال لوگ کہتے ہیں 61 قرآن امام حنیفہ رحمہ اللہ. یہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے. سر ہم جے پی جیز ایڈ کریں گے، ایک ایک چیز کا جے پی جی ڈالیں گے تاکہ آپ ایک بار یہ سوچیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ بابوں کا تعارف ہے قرآن کے حوالے سے، اور ایک کتابوں کا تعارف ہے. سر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے
3 दिन से कम में कुरान कंप्लीट किया, मुकम्मल किया, उसने कुरान के फहम में से कुछ भी हासिल नहीं किया। ये उनको कह रहे हैं जिनको अरबी आती थी, तो आनू तो अरबी आंदी भी कोई नहीं। जिनको अरबी आती है उनको कहा जा रहा है 3 दिन से कम में कुरान मुकम्मल किया, तो फहम इसका हासिल ही ना किया। तो ये जो 8 कुरान रोजाना कर रहे हैं, ये किस सुन्नत पे अमल कर रहे हैं? अपनी विशफुल थिंकिंग्स में सरगर्दा है। और इससे भी मजे की बात, सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम से फरमाया, यह हदीस बुखारी में भी है लेकिन मुस्लिम में डिटेल है, बुखारी मुस्लिम दोनों में है, कि भला बताओ तुम में से किसी शख्स की इस्तिताअत है कि वो एक रात में तिहाई कुरान पढ़ ले, यानी 10 पारे, आज की डेट में पारे उस जमाने में तो नहीं थे। तो सहाबा इकराम ने कहा कि या रसूलल्लाह, किसकी इस्तिताअत होगी कि वो रात में 1 तिहाई कुरान पढ़ ले? हाय 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 हाय, सर है इस्तिताअत, फज़ाइल माल में 8 वाले भी आ जाए, लेकिन सहाबा इकराम तो बुजुर्ग नहीं थे ना, आपको पता है, वो तो कामिल ईमान मोमिनीन थे। ये कहानियों वाले हैं, वो कामिलुल ईमान है कहानीबाज। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह किसी की इस्तात नहीं। तो आपने फरमाया कि सूरतुल इखलास पढ़ लो, ये तिहाई कुरान के बराबर है, तिहाई कुरान के बराबर है अपने नजरियात के एतबार से भी, क्योंकि कुरान हकीम का 1/3 अकीदा तौहीद है, और चूंकि सूरह इखलास तौहीद की जड़ है, इस एतबार से भी तालीमात में भी ये एक तिहाई है कुरान का, और फजीलत में भी। अच्छा, अगर ये कहते हैं ना कि हमारे बुजुर्ग जो 8 कुरान पढ़ते थे वो 24 बार पढ़ते सन सूरह इखलास, फिर तो ठीक है। 8 × 3 = 24। 24 टाइम्स अगर सूरह इखलास कोई पढ़ ले और 8 कुरान रोजाना के, अगर ये कहते हैं फिर तो ठीक है। लेकिन आपको भी पता है कि उन्होंने ये नहीं कहा हुआ, ठीक है, क्योंकि इस पे पूरी रात एक टांग पे खड़ा नहीं होना पड़ता। सूरह इखलास अगर किसी ने पढ़नी है 3 दफा, कितना टाइम लगता है? और आपको एक ओरिजिनल मदनी लतीफा सुनाते हैं। यहां पे जेलम हमारे शहर के अंदर तबलीगी मरकज है, कभी कभार मैं जोर की नमाज में वहां चला जाता हूं, तो जोर की नमाज के बाद ना फज़ाइल माल की तालीम होती है। अब वो आलिम दीन है जो वो फज़ाइल माल पढ़ के सुना रहे होते हैं, और सामने मदरसे के बच्चे भी होते हैं। तो मैंने अपने बच्चों को पाबंद किया कि तुमने भी सुन लिया करो तालीम ना। अब मेरा एक बच्चा माशाल्लाह 10 साल का है और एक ऑलमोस्ट 11 साल का। तो ये मैं 5-6 महीने पहले की बात कर रहा हूं। तो हम दर्स सुन रहे हैं ना, तो यही वाला जनाब वो फज़ाइल कुरान वाला आ गया जी, एक बुजुर्ग 3 कुरान रोजाना, एक 8 कुरान, और ये 61 कुरान। अब मैं जब बैठा हुआ दर्स सुन रहा ना, तो मैं बच्चों की तरफ देख रहा, मैंने कहा कहीं ये भी वही तो नहीं सोच रहे जो मैं सोच रहा हूं। तो खैर बाद में हम जब मोटर बाइक पे बैठे, मैं घर आने लगा, तो मेरा बच्चा मुझे कहता है, अहमद, कहता है बाबा ये बाकी बातें तो ठीक थी, एक बंदा रोजाना 3-8 कुरान कैसे पढ़ सकता है? तो मैंने कहा बेटा ये कहानी थी, इसको छोड़ दो, बाकी बातें ले लो। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि 80 लोग इस उम्र टगे सा डंगर, क्योंकि हमारी तरबियत नहीं हुई थी। और आजकल के बच्चे सोचते हैं, क्यों सोचता है? उसने कुरान कई दफा मुकम्मल किया, उसे पता है ये इतनी मोटी किताब है, ये 8 दफा रोजाना कैसे पढ़ी जा सकती है। अब लाख किसी को कहते रहे जनाब इंज करके पढ़ ली, तो उंज करके पढ़ ली, कैसे मनवाएंगे? और मैंने तो अहदीस से साबित कर दिया कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान भी कह रहे हैं कि किस की हिम्मत है कि रात में तिहाई कुरान पढ़ ले। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वजीफा दिया है सूरह इखलास का। तो हम तो यानी ये सारी मिसालें आपके सामने इसलिए रखते हैं कि आप कम से कम मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। दूसरी मिसाल सुने, ये चूंकि कुरान के दुश्मन है, बदनीति की वजह से नहीं, पूरी नेक नीति के साथ, मैं कहता हूं इस उम्मत में जिसने भी इस उम्मत का जनाजा निकाला पूरी नेक नीति के साथ निकाला है, कोई 2 नंबरी नहीं थी उनके अंदर, पूरी नेक नीति के साथ। चूंकि शैतान जब उनके बुरे अमाल उनकी नजरों में संवार देता है तो नेक नीति से वो काम कर रहे होते हैं ना। तो कुरान से दूर करने के लिए इन्होंने लोगों को यह कहना शुरू कर दिया कि आप जो है ना वो अरबी टेक्स्ट के ऊपर ना जरा गौर करें, इसके ऊपर एम्फसाइज करें। और इसके लिए फिर इन्होंने कई एक हीले बहाने गढ़े। एक तो मोटा सा जुमला, कुरान दी डायरेक्ट नहीं पढ़ना गुमराह हो जाओगे, ये तो आपने अक्सर सुना है। अच्छा, जो साहबे कराम थे वो तो कुरान सुनते थे, उनके आंसू रवा होते थे, चले उनकी आपको यकीन नहीं आता। ये जो गोरे मुसलमान हो रहे हैं, 2007 में क्लिंटन पाकिस्तान आए और उन्होंने कहा कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका। वो कुरान जो है वो तो डायरेक्ट ही पढ़ रहे हैं गोरे, अंग्रेजी में तर्जुमा, और हम जो पैदाइशी मुसलमान उर्दू में पढ़ के गुमराह हो जाएंगे।
اور ہم بڑے فخریہ بتاتے ہیں جی بڑی تیزی نہ لوگ گورے مسلمان ہو رہے ہیں, فخریہ بتاتے ہیں نا, اور یہاں ہم کہانی کروا رہے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, اور ہم ایسے علماء کو سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی یہودی عیسائی ہمیں کہنا قرآن نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, وہ کہے گا اللہ کا دشمن ہے تو اس لیے کہہ رہا ہے. اور یہ جو یہودی مسلمان نما یہودی گھسے ہوئے ہیں ہماری صفوں کے اندر, یہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے ہدی للناس, سورۃ البقرہ میں ہے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے, اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں, اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے. لیکن نہیں, سورۃ القمر میں 4 دفعہ آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نصیحت کے لیے. باقی اس کے سائنٹیفک فیکٹس پہ جائیں تو سر مولویوں تو سائنس آمدی نہیں, سائنس دے سپیلنگ بھی نہیں آمدے. قرآن کا مقصد بھی نصیحت ہے, باقی تو آپ کا انٹرسٹ ہے جتنا مرضی, نصیحت کے لیے آسان ہے. لیکن وہ فضائل اعمال میں لکھا ہوا سر کہ جی قرآن کی تفسیر کے لیے 15 علوم چاہیے. یہ آپ کو دور کر رہے ہیں قرآن سے غیر محسوس طریقے. اور انہوں نے کہا کہ جی 14 کے تو نام گنوائے, انہوں نے کہا 14 تو آپ حاصل کر لیں گے, 15واں جو ہے وہ بھی ہے. وہ بھی کہتے ہیں جو گاڈ گفٹڈ ہو, وہ خاص لوگوں کو ہی ملتا ہے, تاکہ آپ 14 حاصل بھی کریں, کہیں گے 15واں تو کوئی نہیں نا, وہ تو وہ بھی ہے. وہ بھی نہیں, وہ بھی. کتنی دشمنی اس پہ تر رہا یہ کہ پھر باقاعدہ ایک خواب لکھا کہ امام احمد, یہ فضائل اعمال میں سر لکھا ہوا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں اللہ کی زیارت کی. جھوٹ. بازید بستامی کے بارے میں کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ کی زیارت کی ڈائریکٹ, اور تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے معراج کی رات انہوں نے بھی معراج کی اور اللہ کو ڈائریکٹ دیکھا. ادھر تھوڑی شرم آئی, انہوں نے ایک سٹیپ نیچے لے آئے, خواب میں دیکھا. سر یہ خواب والا پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا تھا؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے ترین 5 پیغمبروں میں سے ہیں, اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک. کہہ رہے ہیں یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکتا, بلکہ پہاڑ کی طرف دیکھ, اگر یہ قائم رہا تو سمجھ لینا تو بھی دیکھ سکتا ہے. اور وہ جل کر راکھ ہو گیا پہاڑ, اور موسیٰ علیہ السلام انڈائریکٹلی اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا کہ بعد میں نے احمد بن حنبل کو خواب میں زیارت کرانی ہے, تو موسیٰ پھر خواب والا پیکج, میں کہتا ہوں آج بھی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو خواب والا پیکج آفر ہوتا نا, وہ لے لیتے. ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت ہوئی ہے, جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, بڑی لمبی حدیث ہے, جس میں وہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات. میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے, مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 748, جامعہ ترمذی کے حوالے سے. یہ پروٹوکول کسی کا نہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا. تو کہتے ہیں جی احمد بن حنبل نے خواب میں اللہ کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہا یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرا کلام. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں, لیکن اگر کہانی شروع ہونے لگی ہے. تو احمد بن حنبل نے کہا کہ یا اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے. ہائے ہائے, احمد بن حنبل پر انہوں نے باقاعدہ ہمیں ٹریننگ کی تھی اسی کہ کل اسی کہانی کرانی ہے, کل ہم نے کہانی کرانی ہے, آپ ذرا یہ بھی پوچھ لیں. یہ لکھا ہوا ہے بھائی, اور پوچھ رہے کس سے؟ اللہ سے, جس نے سمجھ کے لیے پیغمبر بھیجا ساتھ, سب کچھ سمجھایا. وہ اس اللہ سے کسی کی جرت ہے یہ پوچھ لے کہ سمجھ کے کہ بغیر سمجھ کے؟ تو اللہ نے جواب دیا خواہ سمجھ کے خواہ بغیر سمجھ کے. استغفر اللہ واتوب الیہ. میں کہتا ہوں جی اس جھوٹے پر اللہ کی لعنت جس نے یہ خواب گھاڑ کر امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا. اور احمد بن حنبل کو تو یہ سمجھ بغیر سمجھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی, ان کو ویسے ہی عربی آتی تھی کہانی. اور اسے کہ احمد بن حنبل جو پنجابی پٹھان سندھی یا بلوچ سن. یہ ہے جناب بابوں نے جو آپ کو تعارف کروایا. اور سر آپ کتاب اللہ کھولیں تو سورہ سعد کی آیت نمبر 29 ہے, کتاب انزلناہ الیک مبارک. یہ وہ مبارک کتاب ہے جو ہم نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کی ہے, لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور نصیحت حاصل کریں اس سے عقل والے. اچھا یہ آپ بتائیں گے نا لوگوں کو تو یہ اگلی کہانی کریں گے. دیکھیں اس میں لکھا ہے عقل والے نصیحت حاصل کریں, تو ہر کوئی تو عقل والا نہیں ہے. اچھا جی تسی روٹی جڑی ہے ناکرا کھاندے ہو, عقل تو ہر بندے کو ہے میرے بھائی. جب قرآن کہتا ہے کہ عقل والے, تو اللہ تعالیٰ اس سے مراد لیتا ہے ادر دین مجذوب اور کلندر اور مجنون. تو کوئی بھی نہیں ہے ان میں سے, ہم میں سے کوئی ہے مجنون کلندر یا مجذوب چلا پاگل؟
وہ صحیح بخاری میں تعلیقاً روایت ہے، مولا علی کے قول ہے، امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ میں لے کے ہیں، اور سنن ابن ماجہ میں مولا علی علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن سے اللہ نے شریعت کا قلم اٹھا لیا ہے: سویا ہوا شخص، اور نابالغ، اور تیسرا جو شخص پاگل ہے، جس کو آپ مجذوب کہہ لیں، مجنون کہہ لیں، کلندر کہہ لیں، اس کو عقل نہیں ہے، اس کی پوچھ نہیں ہے، باقی تو ہر بندہ عقل والا ہے۔ تو عقل والے سے مراد ہر وہ انسان جس کی عقل سلامت ہے، وہ پاگل نہیں ہوا۔ اور جو اپنی عقل کے ہوتے ہوئے اپنی عقل کو استعمال نہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے یہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ جی، سورۃ الاعراف آیت نمبر 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جنوں اور انسانوں کی اکثریت پیدا اس لیے کی ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے۔ وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرماتا ہے ہم نے انہیں عقل دی تھی، یہ سوچتے نہیں، ان کو کان دیے تھے، یہ سنتے نہیں، ان کو آنکھیں دی تھی، یہ دیکھتے نہیں۔ عبرت والا دیکھنا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی عقل کو، کانوں اور آنکھوں کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا، سمجھ کے پڑھو یا بغیر سمجھ کے، کڈی وڈی کہانی کرائی ہے، اور یہ فضائل اعمال شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ چلو، اور وہ کوئی عام آدمی نہیں، باہر لکھا ہوا ہے شیخ المحدثین، استاذ العلماء، اور یہی تعلیمات ہیں جو صوفیاء نے شروع سے دی ہیں، اور ہم آپ کو رو رو کے بتا رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور اللہ نے ہمیں تو یعنی سمجھ کے کیا، نبی علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حکم دیا ہے سورۃ الانعام آیت نمبر 19 میں، وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں آخرت کا، اور جس تک اس کی دعوت پہنچ جائے اسی کتاب کے ذریعے ہدایت دے لوگوں کو۔ فضائل اعمال فضائل سنت یا کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں، اللہ کی کتاب سے۔ پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے 45 نمبر، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی علیہ السلام اس قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈر سنائیں آخرت کا، ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے۔ تو سر پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور۔ تیسری مثال، آپ نے اکثر بریلوی اور دیوبندی بزرگان دین سے اور علماء کرام سے، میں بزرگان بے دین اور علماء کرائم کی بات نہیں کر رہا، بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ اکثر سنا ہوگا کہ جی بزرگ روحانی طور پر دیکھے گئے جی ہوتے ادھر ہیں، کبھی مدینہ شریف حاضری میں پہنچے ہوتے ہیں، کبھی وہ مکہ شریف پہنچے ہوتے ہیں، نماز میں غیر حاضر ہوں تو وہ کہتے ہیں جی نماز روحانی طور پہ وہاں ادا کی، اور یہ سب جگہ کہانیاں ہیں، کہیں دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے ہے اور کہیں تبلیغی جماعت کی کارگزاری کے نام سے، یہ ہر جگہ جاری ہے۔ کہتے ہیں جی وہ بزرگ ادھر تھے تو ہے ادھر تھے، روحانی طور پہ ان کو وہاں دیکھا گیا، انہوں نے وہاں نماز پڑھی۔ یہ ہے بابوں نے جو آپ کو بتایا۔ اور سر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے سے گزرے تو بنو سلمہ وہاں کھڑے تھے، نبی علیہ السلام نے پوچھا تم لوگ یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ان کا یا رسول اللہ ہم بڑی دور سے اپنے گاؤں سے مسجد نبوی میں آپ کے پیچھے نماز کے لیے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، بڑی مشکل سے پہنچ پاتے ہیں، جماعت پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے، تو ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم مدینہ شریف شہر کے اندر ہی شفٹ ہو جاتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جتنے قدم چل کے آتے ہو ہر قدم کے عوض تمہارے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ یار صحابہ کرام کیا لوگ تھے یار، کوئی آرگومنٹ ہی نہیں کیا، کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے ادھر ہی رہیں گے، کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ تھک جائیں گے، یہ نیکیوں کے لیے کتنے حریص، اور کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ حضور ہمارے قدموں کی خاک سے جو خاک اڑتی ہے، ہمارے گھوڑے کے قدموں کے سم سے جو خاک اڑتی ہے، وہ جب گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے تو اس کے برابر بھی کوئی امت کا ولی غوث قطب ابدال نہیں ہو سکتا، تو ہمارے بعد تو بزرگان دین ہواؤں میں اڑ اڑ کے مکے اور مدینے نمازیں پڑھیں گے، تو یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم شفٹ نہیں ہوتے، ہم اڑ کے آ جایا کریں گے۔ اس زمانے میں کوئی نہیں اڑتا تھا، آج بھی کوئی نہیں اڑ سکتا میرے بھائی، کہانی ہے سب۔ اگر کسی کو زوم ہے نا اڑ سکتا ہے، تو سارے بزرگان دین اکٹھا کہتے ہیں دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے، ایک ولی لاؤ نا سر، منار پاکستان پہ چڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین ہے کہ وہ شہادت کے رتبے پہ پہنچیں گے، انگریز کا پیراشوٹ اس کو باندھ دیں گے، وہ چھلانگ لگائے اڑ کے بتائے، اور جب ویسے تو وہ پہلے ہی توبہ کر لے گا،
اور اگر وہ چھلانگ لگا ہی دے شہید ہونے کے لیے تو مرنے سے پہلے ایک بٹن دبائے, اس کے بعد زمین پہ لینڈ کرتے ہی نہ اناؤنسمنٹ کرے, نہ میں وابی, نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. سر پھر یہی ہونا چاہیے نا, کہانیاں کرائی سے توبہ بھی کرنا, اور پھر وہ اپنے مریدوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے اے مریدو کر لو اس پہ غور, میرا خدا اور تھا اور کتابوں کا خدا اور, اب میں کتابوں کے خدا کو ماننا شروع ہو گیا ہوں. سر یہ چھوڑ دیں, جن کو اپنے بزرگوں پہ مان ہے نا, ان کے ساتھ آپ جہاز میں فلائٹ لیں, سارے مرید کٹھے ہوں, بڑے بڑے امیر مرید ہوتے ہیں نا, کاکپٹ سے صرف پائلٹ کو نکال کے نا پیچھے لیں اور کسی ولی اللہ کو بٹھا دیں کاکپٹ میں, وہ یہ جہاز لینڈ نہیں کرا سکتا, اڑنا تو بڑی دور کی بات ہے, اس دنیا میں نہیں لینڈ کرے گا, آخرت کی زندگی میں, لیکن فائدہ کوئی نہیں نا سر, لینڈ ہوئے گا انشاءاللہ. ظاہر لینڈ تو انہیں کرنا ہے جو تو فیول موکنا ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ پھونک مار کے بغیر پیٹرول کے گاڑیاں چلاتے ہیں, لیکن جہاز نہیں اڑتا بغیر پیٹرول دے. سب کہانیاں, اتنی کہانیاں, اور لوگ وہ جی جناب نکاح ماری لوہے محفوظ پڑھ لیا, تھلے ویکھیا 7 زمینہ کراس, تیل بھی کراس. وہ سر ایڈمن نے دریافت کیتا آ کے 200-250 سال پہلے پینسلوینیا. تو کیا کرتے رہے ہیں, تیل کیوں کراس, ہر بزرگ کو ہی تیل کراس ہو گیا. سر نہیں, دنیا بقدر ایفرٹ ہے, جو ایفرٹ پٹ کرے گا اسے رزلٹ ملے گا. وہ تخت بلقیس والا آپ میرا کلپ دیکھ لیں, تو باقی چیزیں میں نہیں بیان کرتا. سیکنڈ لاسٹ مثال, چوتھی, آپ کو پتا یہ بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, سیدنا اسامہ ابن زید سے متعلق. ایک جنگ کے دوران کافر سے مڑ بھیڑ کے دوران جب وہ کافر ان کی تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, لیکن انہوں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا. بعد میں قلق تھا, نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ اس طرح لڑائی ہوئی, وہ میری تلوار کے نیچے آیا, کلمہ پڑھ دیا, پھر بھی میں نے اسے قتل کر دیا. تو نبی الاسلام فرمایا تو نے اسے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا ڈر کی وجہ سے, اندروں وہ کافر تھی. ہو سکتا ہے بات ٹھیک بھی ہو, ہم بھی یہی ججمنٹ کرتے, لیکن نبی الاسلام نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ تو صحابہ نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ کہ اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں تو ہم تو اولیاء کے امام ہیں. جی میں نے دل چیر لیا تھا. اور جو کہہ رہا تھا اس کو بھی پتا تھا میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ کوئی نہیں دل چیر سکتا, صرف نبی کو وحی کی تائید حاصل ہوتی ہے. پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ قائم کرے گا؟ اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا, اسامہ تو کیا کرے گا. نبی الاسلام یہ الفاظ ریپیٹ کرتے رہے. سیدنا اسامہ کہتے ہیں میری خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا اور آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا ہوتا, کم از کم میرا یہ گناہ تو دھل جاتا. ہوئے اسامہ ابن زید عام بندہ نہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے تو دوسرے طرف اسامہ ابن زید کو, حضور کے بچوں کی مانت, پوتا حضور کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کرتے تھے تو اسامہ ابن زید سے سفارش کرواتے تھے. وہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے جب فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا اور نبی علیہ السلام کو سفارش کی گئی, وہ بھی اسامہ کے ذریعے کی گئی تھی, لیکن حضور نے ادھر بھی لحاظ نہیں کیا. آپ نے فرمایا تم لوگ مجھے سفارشیں کرواتے ہو, اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہوئے, ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قانون ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. مجھے اپروچ کرتے ہو تم. یہ ہے اسامہ ابن زید. اور آپ ذرا مجھے بتائیں جو کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں, کہتے ہیں آپ رائے ونڈ چلے جائیں, آپ ملتان شریف چلے جائیں, کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں. میں نے کہا نا, پرانیاں گلنا, پرانے فرقے, پرانے بزرگ. ہوں تیرہ دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں نا, 1000 سالہ برسیاں, جو جتنا پرانا ہے اتنی برسی ہو چکی ہے. میں یہ چیلنج کرتا ہوں, میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر, کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے, کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی. نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتا ہے کافروں نے سوال کیے ہیں, نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا, اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے. قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا, حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی,
ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکاف میں. نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے. وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ. بس اس حد کو کراس مت کرو. تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو، وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا. اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا. بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو تو آتی ہے نا انجیل نہیں، پڑھ کے بتاؤ. تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہمیں کشف القبور ہوتا ہے. وہ بھی کہانیاں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے. ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا. صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے. آپ میں تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں. تو صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے. اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ سر وہ لوگ سمعنا و اطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے. تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کا خچر بدک گیا کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے. اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. ویسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ ایک مناظر جو ہے وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں. آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے لگایا. فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا. کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں. سر اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی بات ہے. آخری مثال 5ویں فقہ حنفی سے متعلق. فقہ حنفی کی ساری کتابوں میں آپ کو ملیں گی یہ ساری کہانیاں. جب ان کو دلائل نہیں ملتے نا تو وہ پھر روب ڈالتے ہیں آپ کے اوپر. چاہے وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہوں، خواہ وہ صاحب در مختار ہوں، صاحب رد المختار ہوں، یہ سب لوگ یہ کہانی لکھتے آئے ہیں اور ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. ان سب کے بڑے بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الافسانی، جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو مجدد ڈکلیئر کیا اپنی زندگی میں، اور 1000 سال کا، کیونکہ بیچاروں کو حدیثیں تو نہیں پتہ تھی. حدیث میں تو 100 سال کا مجدد ہوتا ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، المستدرک الحاکم میں ہے کہ ہر صدی کے کنارے کے اوپر اللہ تعالیٰ ایک ایسا شخص ضرور بھیجے گا میری امت میں جو دین کی تجدید کرے گا. 100 سال میں ایک. امت کا پہلا مجدد عمر بن عبدالعزیز ہے، المتوفا 101 ہجری 101 ہجری میں فوت ہوئے 38 سال کی عمر میں. اور آخری جو مجدد ہے وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہیں. درمیان میں 8 فرقے کے اپنے ہیں. یہ 2 پہ امت متفق ہے اور سنی شیعہ دونوں متفق ہیں. تو مجدد صاحب نے کہا کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. پھر اپنے مکتوبات میں لکھا کہ مجھے جو اللہ نے شانیں دی ہیں مجھے امید ہے اللہ سے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی مل جائے گا. کڈی کہانی. اور ہمارے وہ بولے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے، وہ بھی کہتے تھے جی مجدد صاحب کی بڑی خدمات ہیں. سر بڑی خدمات بڑے لوگوں کی ہیں، لیکن جو ساتھ کہانیاں یہ کرا کے گئے ہیں. وہ مجدد صاحب مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں اتریں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. کڈی کہانی. پھر ان کو شرم آئی کہ یار یہ میں بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ایک پیغمبر کو تم نے اپنے ایک بابے کے نیچے لگا دیا. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ہوگا یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اجتہاد کریں گے اور ان کا اجتہاد امام حنیفہ سے مل جائے گا. اور بھائی آج کا اجتہاد نہیں امام حنیفہ سے مل سکتا. امام حنیفہ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیمرہ دنیا میں آ چکا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے، ٹرین میں نماز کا شرعی حکم کیا ہے، قطبین پہ نماز کا شرعی حکم کیا ہے، چاند پہ کیسے نماز پڑھیں گے. کینگرو نہیں دیکھا ہوا انہوں نے. آج کے کئی مسائل ہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آج کے بھی بعد ماڈرن زمانے میں جو اجتہاد ہے وہ کون سے اجتہاد سے ملے گا. یہ تھی جناب کہانی شریف، بابا شریف. اب آ جائے صحیح مسلم میں. سر صحیح بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے نزول کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، سب لوگ اسلام قبول کر لیں گے. اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، وہ راوی حدیث کہتا ہے کہ وہ جب دنیا میں اتریں گے تو تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق تمہیں چلائیں گے.
تو وہ کیا ہوں گے؟ علمی کتابی. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. عیسیٰ ابن مریم کتاب اللہ اور سنت کے مطابق. اور بالکل ٹھیک ہے سر، حجۃ الوداع کا خطبہ بھی یہی ہے. یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کی حدیثیں تو مسلم شریف سے لے رہے ہیں، اور مسلم شریف میں لکھا ہے کہ انہوں نے امام حنیفہ کا مقلد نہیں ہونا، نبی الاسلام کا متبع ہونا ہے. وہ لے نہیں رہے. کیوں نہیں لے رہے؟ اس کی وجہ یہ سر مسلم شریف انہوں نے پڑھی نہیں ہے، کہانیاں پڑھ دے رہے ہیں. کیونکہ دیکھ لیں مجدد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا ہے، وہ بھی کہہ رہے تھے بزرگوں نے دیکھا ہے. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کا بتا کے جاتا ہے، وہ اس کا بزرگ، پھر اس طریقے سے یہ چین چلتی جاتی ہے. اور یہ ایسے خطرناک لوگ ہیں، جانے سے پہلے اتنے بچے دے کے جاتے ہیں جو ان کو بزرگ ڈکلیئر کریں، پھر وہ جاتے ہوئے بچے دیتے ہیں تاکہ وہ خود بزرگ ہوں، اور وہ بچے پھر آگے بچے دیتے ہیں، روحانی بچے. میں شیطانی بچے نہیں کہتا، یہ تو آگے جا کے پتہ چل جائے گا. تو یہ جناب ہمارا درد تھا. ہم آپ کو کتابوں سے جوڑ رہے ہیں، بابوں سے نہیں. اور جب آپ کتابوں سے جڑ گئے تو آپ نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں تک پہنچ گئے. اصل مقصد تو یہ ہے، اس کو امام مانو جسے اللہ نے آپ کا اور میرا امام بنایا. ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. آپ کے بزرگ تو سب سے بڑے بزرگ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب واقعہ سارے سناتے ہیں نا ہمیں، کہ یہ ایک دفعہ شیطان نورانی شکل میں سامنے آیا اور کہا کہ اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، آج کے بعد تجھے نمازیں معاف. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. تو شیطان وہاں سے غائب ہونے لگا، اور غائب ہوتے ہوتے اس نے اگلا وار کیا کہ عبد القادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا. تو انہوں نے کہا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے تیرے اس لیول پہ پہنچے ہوئے 70 غوث دوزخ تک پہنچا دیے اس تکبر کی وجہ سے، تجھے تیرے علم نے بچایا. تو انہوں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا. میرا معصومانہ سوال ہے، وہ جو 70 غوث تھے وہ تو گئے دوزخ میں، اور ان کے مریدین جو بیچارے امید لگائے تھے کہ ہمارا پیر ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. سر میرا پیر وہ ہے، اور آپ کا بھی پیر وہی تھا، لیکن آپ کو بتایا نہیں گیا تھا کہ جس کی گارنٹی اللہ نے قرآن میں دی ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. سر اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی بابے کی بزرگ کی ضرورت ہے میرے بھائی؟ تو مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم کی اس مشہور حدیث پہ، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7377 دجال کے کانٹیکسٹ میں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں دجال کا ظہور ہوگا نا تو ایک مومن اٹھے گا، وہ کہے گا کدھر ہے دجال، مجھے ملاقات کرواؤ. تو اس کے جو حواری ہیں دجال کے، وہ کہیں گے نہیں ڈائریکٹ نہیں تمہیں ملاقات کرنے دیں گے. ظاہر پیر صاحب سے کون ڈائریکٹ مل سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، تمہارے پیر نے کہا ہوا ہے کہ جو بھی اس طرح آئے نیا بندہ اس کو میرے ساتھ ملاقات کرواؤ، تو مجھے لے جاؤ اس کے پاس. وہ کہیں گے ہم تجھے ماریں گے. وہ کہتے ہیں مار لینا یار، لیکن دجال نے کہا ہوا ہے کہ جب کسی کو مارنا ہو تو میرے سے پہلے ملاقات کرانا. تو اس کو لے جائیں گے. جب لے کے جائیں گے وہ کہے گا تو دجال ہے، لیکن اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا کاف الف را، کافر، لیکن لکھا ہوگا وہ ایبریویشن میں. تو آپ جیسے لوگ جو ہے نا، آپ سے مراد بابوں والے، وہ کاف سے کشف، الف سے الہام، فا سے فیض اور را سے روحانیت پڑھ لیں گے. ہم پھر بھی چیخ چیخ کے کہیں گے وہ کافر لکھا ہے. وہ کہیں گے نہیں نہیں، کاف کشف، الف سے الہام اور فا سے فیض اور را سے روحانیت. مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو صحیح مسلم کی اس حدیث میں آگے پھر آتا ہے کہ وہ شیخ کے پاس لے جائیں گے اسے، دجال کے پاس. تو وہ مومن کہے گا تو مسیح دجال ہے. وہ کہے گا میں رب ہوں تیرا، دیکھ میں بارش برسا رہا ہوں، میں سبزہ اگا رہا ہوں. وہ کہے گا میرے نبی کی حدیث مجھے پہنچی ہے، تو دجال ہے. تو سر یہ مومن کون ہوگا؟ علمی کتابی.
वो कहेगा मैं तेरे 2 टुकड़े करूंगा, और वो 2 टुकड़े करके उनमें चलेगा, फिर टुकड़ों को हुक्म देके फिर जिंदा कर लेगा। जब वो जिंदा करेगा कहेगा अब तो मान ले मैंने तुझे मुर्दा करके जिंदा किया, मैं तेरा रब हूं। वो कहेगा तेरे इस अमल ने मेरे ईमान में इजाफा किया है, तू वाकई दज्जाल है, और अब तू मेरे कत्ल पर कादिर भी नहीं होगा। और नबी इस्लाम फरमाते हैं जब उसे कत्ल करने लगेगा तो उसकी गर्दन जो है वो तांबे की हो जाएगी, वो उसके ऊपर कुदरत नहीं पाएगा, तो उसे उठा के वो आग में फेंक देगा, लेकिन वो असल में जाके जन्नत में गिरेगा, यानी अल्लाह के पास पहुंच जाएगा। और नबी इस्लाम फरमाते हैं कि वो उस जमाने का सबसे बेहतरीन शहीद होगा। जो अल मुस्तलिल हाकिम में हदीस है, सैयदुश शुहदा हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब हैं, और हर वो शख्स सैयदुश शुहदा है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे। इसीलिए हम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम को सैयदुश शुहदा कहते हैं, और वो मोमिन भी सैयदुश शुहदा होगा। तो सर हम फिर बार बार कह रहे हैं कि मरने से पहले ऐ मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। सूरह यूसुफ पढ़े, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो अपने जेल के साथियों को तरगीब दिलाते हैं वो यही है कि ऐ मेरे जेल के साथियों, ये चंद नाम है जो तुमने रख लिए हैं, अल्लाह ने इनकी कोई सनद नाजिल नहीं की हुई है, आपने भी नाम रख लिए। ये कहते हैं ना जी वो अल्लाह चाहे तो बुजुर्ग कर सकते हैं, ये अल्लाह का चाहना आपने और आपके बाबों ने डिसाइड करना है। ये सब आपने कहानियां बनाई हैं। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में बारहा ये बात की है, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक, मत कहो अल्लाह के बारे में कोई बात ऐसी सवाए उसके जो हक पर मबनी हो। हम कहते हैं बाबे आपके क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं जी काबे में भी क्रेन गिर गई थी। तो सर अल्लाह ने कब कहा है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉकेट में 2 उंगलियां दे दो तो बच जाओगे? अल्लाह ने तो बकदरे एफर्ट छोड़ा है आपको। यह आपके बाबों का दावा था कि दुनिया का निजाम चला रहे हैं। अल्लाह ने तो हुसैन इब्न अली को भी मजलूमाना शहीद होते देखा है। अल्लाह ने तो हज्जाज इब्न यूसुफ के जरिए और यजीद के जरिए खाने काबे की तौहीन होते हुए देखी है। वो अबरा के लश्कर को एक ही दफा हलाक किया है, एक ही दफा आग ठंडी हुई है इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। रोमन अंपायर के बैटल फील्ड्स में कई सहाबा को तेल के कड़ाहों में जिंदा जलाया गया। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा मैं बचाऊंगा, आखिरत की गारंटी है। दुनिया बकदरे एफर्ट है, यहां आपको एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। चले ये अल्लाह की बात करते हैं, अच्छे ही करते हैं। ये हमें बताने जाते हैं अल्लाह तो आडा ते बाबे साडे, ऐसी यही कहने हैं सर। मरने से पहले है मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और जब ये गौर कर लो तो एक दफा झूम के कहना है क्या कि ना मैं वाबी ना मैं बाबी, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ठीक हो गया जनाब।